پھر کیا ہوگا؟ اور دوسرا، تم نے کہاں سے مال کمایا، کہاں من این اکتسبہ وفیما وزع، تم نے کہاں سے یہ مال کمایا اور کس راستے میں اس کو رکھا، کہاں خرچ کیا، اس کو بتانا پڑے گا۔ جو بیچارہ ڈیلی مزدوری کرتا ہے 200 روپے کا ڈیلی کھا لیتا ہے، وہ تو آسانی سے حساب دے دے گا کہ الہی میں نے عید ہویا 200 روپے کمایا، اور بچوں کو خرچ کر نہ صدقہ فکر واجب ہے، نہ اس پہ زکات فرض ہے، نہ اس پہ حج فرض ہے، بالکل ہلکا پھلکا۔ جب مر جائے، چلا جائے، حساب کتاب ہی ادھر حلال طریقے سے کمائے اور کھا پائے۔ جب مال بچت ہو تب نہ اس پر سال بھر گزرے تو زکات فرض ہے، صاحب استطاعت ہو تب نہ اس پر حج فرض ہے، صاحب نصاب ہو تب نہ اس پر قربانی اور صدقے فطر واجب ہے۔ یہاں تو پیسہ بچتا ہی نہیں ہے، کمایا کھانا، اس سے زیادہ ہلکا پھلکا کوئی نہیں۔ قیامت کے دن حضور نے فرمایا کیا کہ میری امت کے جو فقراء وہ مالداروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت چلے۔ بولے تو سبحان اللہ، خاموشی سے سنیے گا تو نیند آ رہی ہے، نیند آئے گی پھر آپ نہیں سمجھ پائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آج آپ کو کم سے کم 1 گھنٹہ کا تقریر سنیے، کتنا؟ اور 1 گھنٹہ اگر آپ تقریر سنیں اور بالکل توجہ آپ کی باقی رہی 10-20 منٹ اور بڑھا دیں گے، 10 منٹ اور بڑھا دیں گے۔ اور کھانا کھا چکا ہے نا؟ کھانا نہ ہو گیا ہے کہ نہیں؟ ہاں دیکھ، اور کیا کھانا صبح سے چل رہا ہے ماشاء اللہ، لنگر بڑھ رہا ہے، لنگر قادریہ چل رہا ہے۔ مفتی حسن رضا صاحب نے بتایا کہ الحمدللہ ہمارے چچا اور ہمارے والد اور پھر ہمارے دادا کے وقت سے سرکار غوث اعظم کا لنگر چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، 5 آدمی، 50 آدمی، 500 آدمی، جو جیسا ماحول جیسا وقت رہا اسی حساب سے یہ لنگر چلتا رہا، اور آج 50 سال کے بعد بھی یہ لنگر جاری ہے ماشاءاللہ۔ اور اللہ کرم فرمائے کہ قیامت تک یہ لنگر قادریہ جاری ہے۔ اور معلوم ہے لنگر قادریہ جس نے جاری کیا، دوسری مصیبتیں اس کو آ سکتی ہیں لیکن کھانے پینے کی مصیبت کبھی ان کو نہیں آئی، ان کے گھر میں فاقہ کبھی نہیں ہے۔ اور دوسری مصیبتیں بھی آئیں گی تو بس چھن بھر کے لیے آئیں گی اور چلی جائیں گی، چونکہ جو قادری ہوتا ہے جو غوث اعظم سے اپنے آپ کو ریلیٹیڈ کرتا ہے کہ ہم قادری ہیں، غوث اعظم کے چاہنے والے، ماننے والے، ان کے مرید ہیں، ان کے غلام ہیں، تو قادری پریشان شب ولیکن شب یک شب، قادری پریشان ہوتا ہے لیکن ایک رات پریشان رہتا ہے، شب دیگر نبی شب، دوسری رات پریشان نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب وہ قادری پریشان ہوتا ہے، مصیبت میں آواز لگاتا ہے اپنے مرشد برحق یا غوث اعظم دستگیر، تو ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے بعد میں آتے ہیں، غوث اعظم کی مدد پہلے پہنچ جاتی ہے۔ اس کا تجربہ سب کو حاصل ہے۔ سرکار غوث اعظم کی مدد کتنی اسپیڈیلی پہنچتی ہے، کس قدر فاسٹ پہنچتی ہے۔ آدمی ڈوبنے والا اب ڈوبنے کے کگار پہ پہنچا ہے، غوث اعظم کی مدد ان کا ہاتھ پکڑ کے کنارے لگا۔ اور جس نے بھی اس طرح کے لنگر کا اہتمام کیا وہ سمجھ لیں کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی کھانے پینے کے تعلق سے خوشحال رہتی ہیں۔ 36 گڑھ علاقے میں ایک گاؤں میں گیا تھا، کہا حضرت یہاں 11ویں کے مہینے میں کسی کے گھر میں کھانا نہیں بنتا ہے۔ میں نے کہا پھر لوگ کھاتے کیا ہیں؟ کہا کہ کھانا نہیں بنتا ہے اور سارے لوگ پورا مہینہ غوث اعظم کا لنگر کھاتے ہیں۔ میں نے کہا اس کی ترکیب کیا ہوتی ہے؟ کہا ترکیب یہ ہوتی ہے کہ آج ہمارے ہاں پورے گاؤں والوں کی دعوت لنگر عام، اب پورا گاؤں والا آ کے کھا لیا، کل دوسرے کے یہاں لنگر عام ہے، پورا گاؤں والا پھر اس کے یہاں کھا، یعنی 30 دن میں صرف ایک دن ایک آدمی کے کھانا بنتا ہے جس دن پورے گاؤں والے کا کھانا شامل ہوتا ہے۔ اس طریقے سے پورا گاؤں، ان لوگوں کا بیان ہے کہ جب سے لنگر قادریہ غوث اعظم کے نام سے محفل اور ان کے نام سے کھانا کھلانا شروع کیا، یہ گاؤں کے لوگ غریب تھے، مفلس تھے، جھوپڑی میں رہتے تھے، اور آج الحمدللہ
شاندار مکانات، شاندار ملازمت اور ایسی خوشحالی ہے کہ علاقے کے لوگ اس محلے کو دیکھ کے اشاش کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم اپنے ماننے والے کو مایوس نہیں کرتے۔ اپنے علاقے میں چونکہ تھوڑی سی مٹھی تھوڑی ٹائٹ ہے لوگوں کی، ہم لوگ تھوڑا ٹائٹ ہیں، ہم لوگوں کے پاس زبان جو ہے وہ بانس بھر ہے اور کام بالکل کم ہے، لوگ بولتے بہت زیادہ ہے، اور جہاں صحیح راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے وہ مٹھی بالکل ٹائٹ ہو جاتی ہے، اس وقت ہم لوگ بخیل اور کنجوس ہو جاتے ہیں، فضول خرچی میں ہمارے پیسے بہت خرچ ہوتے ہیں، کھانے میں بہت خرچ ہوتے ہیں، اور وہ جھوٹے عامل وغیرہ جو سفلنگ کا عمل کرتے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، چونکہ اثر گھر مصیبت ہے تو بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کیس مقدمہ زمین جگہ کی لڑائی ہے تو تھانے میں جانا ہے، کچہری جانا ہے، اور اگر کوئی اوپر جھاپڑ ہے تو عامل کے پاس جانا ہے، تو عامل کے پاس ایک بھی میت کسی کے گھر میں ہو جاتی ہے تو لوگ دوڑ کے عامل کے پاس چلے، اور وہ عامل بھی بولتا ہاں کوئی کچھ کر کے گاڑ دیا ہوگا، اب بولتا ہے کہ گھر کے 5 آدمی کو مارے گا، وہ 5 آدمی کا پتلا بنا کے تمہیں سوئی پھونک دیا ہے، اور جب تک وہ 5 آدمی نہیں مرے گا اس وقت تک پھر تمہارے گھر میں سکون نہیں ملے گا، چونکہ 5 پتلا بنا کے 5 میں سوئی پھونک دیا ہے اور تمہارے گھر کے پیچھے گاڑ دیا ہے، ارے باپ رے 5 سے مر جائے گا، کون کون؟ تو تم، تو تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹی کے سب۔ اب وہ بولتا ہے کہ اب کیسے اس کا حل ہوگا؟ بلا اکھاڑنا پڑے گا، اکھاڑنے کے لیے 50,000 دینا پڑے گا، تب ہم اکھاڑیں گے۔ اللہ نے 25,000 کا ہم دیں گے، پلاسٹک ایک ہبکی میں 25,000 روپیہ دے، جیسے تھانے دار بولتا ہے اگر نہیں دے گا تو کل سب کو جیل میں بھیج دیں گے، بولتا نہیں ہم دے دیں گے، کتنا پیسہ ہوگا؟ 50,000، نہیں ہم 25,000 اچھی گلا، ایک بھبکی میں تھانے میں پتہ چلا گیا، اور ڈاکٹر بولتا ہے کہ بچہ مر جائے گا، آپریشن تم نے 2 گھنٹے میں نہیں کروایا تو بچہ بھی مرے گا اور بچہ کی ماں بھی مرے گی، زچہ بچہ دونوں، اب ورنہ سیزرنگ کروانی پڑے گی، کمرے میں بس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں لے جاؤ، سیزرنگ کروانی پڑے گی۔ اب یہ بیچارہ کیا کرتا ہے، زمین کو بندھک رکھ کے گروی رکھ کر کے 50,000 روپے دیتا ہے اور سیزرنگ کر کے وہاں سے اپنی بیوی کو لاتا ہے، یعنی ڈاکٹر بھبکی دے کے پیسہ لیتا ہے، تھانے دار لیتا ہے، یہ جھوٹا عامل لیتا ہے، کیوں؟ جس کا پیسہ غوث اعظم کے نام پہ خرچ نہیں ہوگا، لنگر قادریہ میں نہیں خرچ ہوگا، اچھے کام میں نہیں لگے گا، مسجد، مدرسہ، خانقاہ، عالموں کے پیچھے خرچ نہیں ہوگا، اس کا پیسہ ڈاکٹر کے پیچھے، عامل کے پیچھے، تھانے دار کے پیچھے خرچ ہوگا، اور جو غوث اعظم کے نام سے لٹاتا ہے غوث اعظم کی نگاہ میں وہ رہتا ہے، اور جہاں سنکٹ میں پھنسنے کی باری آتی ہے غوث اعظم دستگیری فرما کے بچا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج سے 50-100 سال پہلے سرکار غوث اعظم کی محفل ایسی ہوتی تھی کہ 50 گھر ہے تو 50 گھر میں محفل ہوتی، اور جب سے یہ بدعات اور شرک کا فتویٰ لوگوں نے لگا دیا اور جب سے لوگ بخیل اور کنجوس ہو گئے تب سے ان محفلوں اور لنگر کا سلسلہ تھوڑا کمزور پڑ گیا، اور جب سے وہ کمزور پڑا ہمارے چہرے سے خوشی ختم ہو گئی۔ آج 1,000 کنٹل مکئی گھر میں ہے، میرا دل بھی چہرہ لٹکا رہتا ہے۔ جب وہ محفلیں دوبارہ منعقد ہونے لگیں گی اور لنگر قادریہ عام ہو جائے گا، محفل میلاد منعقد ہونے لگے گی، سمجھ لیے کہ اس سے بہتر خوشی کو واپس لانے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، سرکار دو جہاں کی محفل منعقد ہوتی ہے، اولیاء و صالحین کا چرچا ہوتا ہے، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے وقت میں رحمتیں اترتی ہیں، صالحین کا ذکر ہوتا ہے رحمت اترتی ہے، اور صالحین کے سردار کا جب ذکر ہوگا رحمتوں کا خزانہ نازل ہوتا ہے۔ سرکار غوث اعظم صالحین کے سردار کا نام، ولیوں کے امام کا نام، اور جس نے بھی ان سے رشتہ محبت جوڑ لیا پھر غوث اعظم کی نگاہ میں ہو رہی تھا، چونکہ جو شخص جس کو برابر یاد کرتا ہے وہ شخص اس کی نگاہ میں رہتا ہے۔ جیسے آپ میرا چرچا بار بار کرتے رہے، جب بھی میں ملوں آپ مجھ کو سلام کرتے رہے اور مصافحہ کریں، خیریت دریافت کریں، تو میں بھی پوچھتا رہوں گا کہ فلاں صاحب کیسے ہیں، ان کی حالت کیسی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بار بار یاد کرنے سے وہ رشتہ دل کا مضبوط ہو جاتا ہے، آپ ان کو یاد کرتے ہیں اور وہ آپ کو یاد کرتا ہے، آپ ان کی نگاہ میں رہتے ہیں۔ مسجد کے امام صاحب سے جتنا پیار آپ کو ہوتا ہے، آپ 2 وقت نماز پڑھنے نہیں جائیں تو وہ پوچھتا ہے کہ وہ فاروق صاحب نہیں ہے،
وہ صاحب نہیں، آتے جاتے محبت مجھے بڑھتی ہے. جو سرکار غوث اعظم کے مزار پہ آئے جائے، اجمیر معلّہ آئے جائے، ان کی محفل منعقد کرے، وہ غوث اعظم کی نظر میں رہتا ہے. جب وہ بیمار پڑتا ہے غوث اعظم اسے دیکھتے ہیں، جب وہ برائی کی طرف آمادہ ہوتا ہے غوث اعظم اسے دیکھتے ہیں، اور جسے غوث اعظم دیکھ لیں اسے دنیا میں بھی تباہی سے بچاتے ہیں، مرتے وقت بری موت سے بچاتے ہیں، اور جب ان کا جنازہ جاتا ہے تو غوث اعظم اس جنازے کے جلوس میں شریک ہوتے ہیں. سبحان جیسے اللہ. ہمارے بزرگوں نے دعا کا طریقہ بتایا ہے کہ الہی لے چلے جب دفن کرنے قبر میں غوث اعظم پیشوائے اولیاء کا ساتھ. جو سچی محبت غوث اعظم سے کرے گا ان کے جنازے کی لاش کے ساتھ سرکار غوث اعظم کی روحانیت ہوگی. اب ظاہر سی بات ہے جب امیتابھ سے پیار کرے گا ان کے جنازے میں امیتابھ چل آئے گا، جو سلمان خان سے پیار کرے گا ان کے جنازے میں سلمان خان رہے گا، جو راہل اور تیجسوی سے پیار کرے گا ان کے جنازے میں تیجسوی رہے گا، جو صاحب لیسی سنگھ سے پیار کرے گا وہ لیسی سنگھ کے جنازے میں رہے گی. ظاہر سی بات ہے جو جس سے پیار کرے گا اس کے ساتھ وہ رہے گا، جو غوث اعظم سے پیار کرے گا غوث اعظم کے ساتھ رہے گا، بے شک. سبحان اللہ. جو غوث اعظم کا چرچا کرے گا، جو غوث اعظم کا ذکر کرے گا، جو غوث اعظم کا لنگر لٹائے گا. کسان کی والا پاکستان کا خربوں میں کھیلتا ہے، خربوں. میں نے ان کو مدینہ شریف میں رمضان کے 30 دن جتنے بھی لاکھ لوگ حاجی آئے ان کے لنگر میں کھاتے رہے. وہ بکرے کا پایا اور شاندار بریانی، تراویح کے بعد سے لے کے فجر کی اذان تک لنگر عام چلتا ہے. وہ کسانگی والے پاکستان. غوث اعظم کے مزار پہ بغداد شریف میں 11ویں کے دنوں میں لنگر عام چلتا ہے. میں نے ایک دن اس لنگر کا کھانا کھایا، میں بھول گیا کہ 5 اسٹار کا کھانا کیسا ہوتا ہے. ایسا شاندار کھانا 100-150 لوگوں کو لے کے پاکستان سے وہ کسان کی والا بغداد آتا ہے. اب کئی دنوں تک وہ لنگر چلتا رہتا ہے، سارے لوگ کھاتے رہے. فش فرائی، چکن فرائی، مٹن، یعنی جو بھی آئٹم ہو سکتا ہے، دہی، دودھ، جوس، فروٹ، یہ ساری چیزیں لنگر آئے. ان کا بیان ہے پہلے وہ غریب تھا، معمولی چھوٹا موٹا کاروباری تھا. جب سے یہ لنگر بانٹنا شروع کیا غوث اعظم کا، اتنی دولتیں اللہ نے دی ہیں کہ خود ان کو معلوم نہیں ہے کہ کتنا پیسہ ان کے پاس ہے. مہینے کا کروڑوں روپے صرف غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، معذوروں، علماء، مشائخ، مدرسہ، مسجد، خانقاہوں کے پیچھے ان کا خرچ کروڑوں روپے پر منتھ. ہم لوگ 1 کنٹل مکئی کسی مدرسے والے کو دے دیتے ہیں تو آپ مت پوچھیں، وہ سال بھر کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے تو 1 کنٹل مکئی دی ہے مدرسے کو، جبکہ اس نے نہیں دیا. وہ مکئی اگر اپنا دے دی تو چلو ایک بات ہے، وہ تو وہ خوش رہے زمین سے جو اللہ نے فصل دی اس کی زکات نکالا. وہ زکات بھی کیا ہے کہ 1 من میں 2 کلو نکالنا ہے، جو اپنی پانی خرید کے سینچائی جس کی ہوگی. مکئی اور گیہوں جنرلی پانی خرید کے لوگ سینچائی کریں گے تو اس میں 20 کلو میں 1 کلو دینا ہے. اور جہاں جس کے پاس 1000 کنٹل ہے آپ حساب لگا لیں کتنا کنٹل اس کا عشر نکلے گا. اور ہم وہ عشر نکال رہے ہیں زکات جو ہم پر فرض ہے، جو ہم پر واجب ہے، اور جس کو نہ نکالیں تو حدیث میں آیا ہے کہ زکات کا 1 پیسہ اگر مال حلال میں ملا ہوا رہے تو وہ سارے مال کو فاسد کر دیتا ہے، سب کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. 1 پیسہ یعنی اگر 10 کنٹل مکئی زکات کے طور پر نکل گئی، اگر 2-4 دانہ بھی وہ اپنے اوریجنل مال میں مکس رہا یعنی نہیں نکالا، جیسے 5 کنٹل نکالا تھا، 4 کنٹل 50 کلو نکالا، 50 کلو اس کے مال میں رہ گیا، وہی 50 کلو پورے 5000 کنٹل کو تباہ و برباد کر دے گا. تو ہم وہ زکات نکالتے ہیں پھر بھی اس میں کم کرتے ہیں، اس کے باوجود چرچا کرتے ہیں کہ میں نکالا. آپ نے نہیں نکالا ہے، وہ تو حصہ نکالا جو واجب. اب اپنی طرف سے یعنی فرض نہیں ہے 10 کنٹل عشر کا نکال دیا، اس کے علاوہ اگر وہ 1 کنٹل دیتا ہے بطور نفع، اب اس کی بات وہ کرتا ہے کہ الحمدللہ میں نے زکات نکالنے کے بعد نفل صدقہ میں نے 1 کنٹل کیا ہے، تو یہ بات چھجنے والی ہے، چلنے والی ہے. اب چونکہ فرض نہیں تھا مگر نکالا ہے اب بولتا ہے، تو یہ اس کے کشادہ دل، کشادہ ہاتھ ہونے کی علامت.
کسان گھی والے کی زکات کروڑوں میں نکلتی ہے، لیکن وہ کروڑوں سے زیادہ خرچ کرتا ہے وہ لنگر عام میں، لنگر میں زکات خرچ نہیں کرتا ہے، وہ نفل اپنا ذاتی پیسہ خرچ کرتا ہے۔ تو ان کا بیان ہے کہ جب سے میں نے ہاتھ کھول دیا، جب سے میں نے غریبوں کے لیے لنگر تقسیم کیا، لنگر مدینہ اور لنگر بغداد، تو اتنا اللہ نے نوازا ہے کہ پاکستان کے 10 بڑے ارب پتیوں میں ایک ارب پتی میں کسان کی والا شامل ہو گیا۔ اللہ رب العزت خرچ کرنے والوں کو بے تحاشا دیتا، جن کا دل چھوٹا ہو، جو نیرو مائنڈیڈ ہو، جس کا ہاتھ بندھا ہوا ہو، وہ شخص ہمیشہ ترستا رہتا ہے۔ پیسوں کی فراوانی کے باوجود ان کا دل غریب ہوتا ہے، ان کے چہرے پہ مسکینیت طاری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو دل کی تنگی سے بچائے۔ اور قرآن شریف میں ہے کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی دل تنگ سے جو بچ گیا، جو بخالت سے بچ گیا، کنجوسی سے بچ گیا، جن کا چہرہ خرچ کرنے کے بعد میلا نہیں ہوتا بلکہ چہرہ گلاب کی طرح مسکراتا ہے، تو وہ 10 خرچ کرے اللہ اسے 100 عطا کر دیتا ہے، وہ 100 خرچ کرے اللہ 1000 دیتا ہے، وہ 1000 خرچ کرے اللہ لاکھوں میں دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی عطا پہ کوئی روک نہیں، وہ صرف دل دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری راہ میں کتنا خرچ کرتا ہے اور میری رزاقیت پہ کتنا اس کو اعتماد حاصل ہے۔ جو ہاتھ میں مال ہے اس پر بھروسہ نہیں، بلکہ وہ مال جو اللہ کے پاس ہے اس پر اعتماد ہونا چاہیے۔ جو موجودہ مال پر اعتماد نہیں، مال دینے والے سے امید وابستہ کرے، وہ جب چاروں طرف سے امیدیں اس کی ٹوٹ جائیں گی، اللہ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا۔ بس ایک بات تھی لنگر کی، آپ تک پہنچا دی۔ اب میں ایک دوسری بات شروع کرتا ہوں، اس کو غور سے سنیے، دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے کیا کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی اس کو برا سمجھتا ہے، حالانکہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ ایک تو ہے کہ غریبی بہتر ہے، حساب ہلکا پھلکا ہوگا۔ غریب سرکار کی امت کے 500 سال پہلے جنت چلے گئے، وہ غریب جن کی غربت میں تقوی ہے، جن کی غربت میں نمازوں کی پابندی ہے، جس غربت میں ایمانداری ہے، دیانت داری ہے، جو کام ٹھیک سے کرتا ہو۔ ایسا نہیں کہ وہ مزدور بھی ہے، دنیا میں کھانے کو ترس بھی رہا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتا، تو مرنے کے بعد وہ جہنم کی آگ میں بھی جلے گا۔ کیونکہ ایک وقت کی نماز اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے، اسے 80 برس تک جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ ایک وقت کی نماز اگر کوئی چھوڑے، اب کوئی دن میں 5 ٹائم نماز چھوڑتا ہو، اس کا کیا حاشر ہوگا۔ اب نہیں ہمارے پاس کیا کریں، ہم تو مزدور آدمی، کچھ نہیں، نماز پڑھنے میں ٹکا نہیں لگتا، نماز پڑھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ پیٹ کے لیے 8 گھنٹے مزدوری کی جاتی ہے، نماز میں 8 گھنٹے نہیں لگتے۔ فجر کی نماز پڑھنے میں 10 منٹ لگتے، ظہر کی نماز پڑھنے میں 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں، عصر کی نماز میں 10 منٹ لگتے ہیں، مغرب کی نماز میں 15 منٹ لگتے ہیں، عشاء کی نماز میں 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں۔ یعنی اتنا مختصر وقت لگتا ہے اپنا فرض ادا کرنے میں، اور اپنا پیٹ پالنے میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے۔ پیٹ کے لیے 8 گھنٹہ اور جنت کے لیے ہمارے پاس ٹائم قریب آدمی کچھ بھی کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ غربت کی آگ میں جل جل کے دنیا میں مر جائے، تانے تانے کو ترس جائے، کرائے کے مکان میں رہے، اس کے لنگوٹا تک میسر نہ ہو، بال بچوں کو چٹنی روٹی نہیں کھلا سکے، وہ چاہے 1000 غربت کی آگ میں جلے، دنیا میں لوگ اسے ذلیل سمجھیں، رسوا سمجھیں، وہ دانے دانے کو ترس جائے، بھیک مانگے دوسروں کے دروازے پہ، لیکن اگر وہ 5 وقت نماز کا پابند نہیں ہے اور بڑے بڑے گناہوں سے نہیں بچتا ہے تو کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں بھی غربت کی آگ میں جلے گا اور مرنے کے بعد سیدھے جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اللہ سارے عالم سے بے نیاز ہے، اللہ رب العزت کی شان بے نیازی سے بندے کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو دنیا میں بھی تڑپائے گا، جہنم میں بھی تڑپائے گا۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، وہ جب عدل پہ وہ اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا ہے، وہ جب فیصلہ کرتا ہے، عدل کرتا ہے،
کوئی عدل جب اللہ بندے سے کرے گا کوئی جنت جان ہی پائے گا، سوائے فضل الہی کے کوئی جنت نہیں جائے گا۔ اس لیے بندہ جب زندگی بھر ڈرتا رہتا ہے، سہمتا رہتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی ڈرتا ہے، خیرات کرنے کے بعد بھی اللہ سے حضور آنسو بہاتا ہے، برائی کرنے کے بعد سچی توبہ کر کے ساری زندگی اس برائی کو یاد کر کے ڈرتا سہمتا رہتا ہے، کروڑوں نیکی کرے، یہ بولتا ہے کہ شاید یہ نیکی قبول نہیں ہوئی تو میرا کیا بنے گا، ایک برائی کرے پھر بھی وہ ڈرتا رہے اگر اسی برائی کی گرفت ہو گئی تو میرا کیا ہوگا۔ یہ ایک مومنانہ سوچ ہے۔ مومن زندگی میں کبھی ٹھیک سے سکون سے نہیں رہتا، وہ اسی فکر میں تڑپتا رہتا ہے۔ میں نے 5 حج کیا، اگر اللہ رد کر دے تو میرا کیا ہوگا۔ میں نے 50 کروڑ روپے کی مسجد تعمیر کی، اگر اللہ نے قبول نہیں کیا تو میرا کیا ہوگا۔ میں نے 80 سال تک سجدہ کیا، اگر اللہ نے قبول نہیں کیا تو میرا کیا بنے گا۔ یہاں تو 6 کروڑ سال عزازیل نے سجدہ کیا تھا، 6 کروڑ سال آسمان کا چپا چپا سجدوں سے بھر دیا تھا، لیکن ایک سجدہ کے نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے سارے سجدوں کو ان کے چہرے پہ مار دیا، لعنت کا توق گلے میں ڈال دیا۔ جنت میں رہنے والا، فرشتوں کو پڑھانے والا، اللہ نے جنت سے نکال کے اسے جہنم میں پھینک دیا، دھتکار دیا، جنت سے نکال دیا۔ یعنی کتنا بڑا شرف اس کو حاصل تھا کہ ہم لوگوں نے جنت کو دیکھا نہیں، عزازیل جنت میں رہتا تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، اتنا شرف اس کو حاصل تھا کہ فرشتوں کی استاذی کا شرف، لیکن ایک سجدہ نہیں کیا جناب آدم علیہ السلام کو، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، یعنی ایک پیغمبر کی تعظیم نہیں کی۔ یہ سمجھ لیں کہ نور محمدی جو آدم علیہ السلام کے پیشانی میں چمک اور دمک رہا تھا، ان کے سجدے سے انکار کیا، اللہ نے ان کے 6 کروڑ سال کے سجدوں کو نہیں دیکھا، اسے نکال دیا۔ اخرج، نکل جاؤ، تم فإنک من الصاغرین، تم ذلیلوں میں سے ہو، تم چھوٹوں میں سے ہو، نکل جاؤ۔ اللہ نے نکال دیا۔ جب 6 کروڑ کا سردار آئے گا ہو گیا تو جمعہ 8 دن کے سجدے کا کیا حال ہوگا، 50 سال کے سجدے کا کیا حال ہوگا۔ ہماری زندگی میں 40 دن بھی ایسا سجدہ نہیں ہے کہ 5 نمازیں با جماعت مسجد میں ادا ہوئی ہوں، ہمارے پاس نہیں ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، اور واجب کا ترک کرنے والا فاسق مردود الشہادہ، وہاں پھر کوئی تعویل نہیں چلے گی۔ اور مسجد اگر بازو میں ہے اور لوگ اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہو، چاہے حسد یا جلن یا اور کسی دوسری تعویلات کی وجہ سے گھر میں نماز نہیں ہوگی، اور ایک بار جماعت کوئی ترک کرے تو گناہ ہے، اور عادتاً کوئی ترک کرے تو فاسق مردود الشہادہ ہے، کوئی گواہی اسلام میں قبول نہیں کی جائے گی۔ نماز پڑھنا تو دوسرا فرض ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ تو واجب ہے۔ اس کا ترک کرنے والا فاسق مردود الشہادہ ہے، جو نماز ہی ترک کرتا اس کا کیا حال ہوگا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہے غریبی کی آگ میں جلنا، اور دوسرا ہے بد عملی اس کے ساتھ میں ہے تو تباہی ہی تباہی ہے۔ اور اگر غریبی ہے اور وہاں نماز ہے، وہاں تقویٰ ہے، نمک روٹی ہے مگر بے ایمانی نہیں ہے، وہاں کرائے کا گھر ہے مگر حرام خوری نہیں ہے، تو آپ یاد رکھ لیں یہی تقویٰ اسے امیروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں لے کے چلا جائے۔ قیامت کے دن وہ جب دیکھے گا کہ مصیبت والوں کو جو اپنا ایمان بچا کے دنیا سے گیا، اللہ تعالیٰ جب ان کو انعامات سے نوازے گا، جنت کے اعلیٰ باغات اس کو جگہ دے گا، تو جو لوگ دنیا میں امن چین سے رہے یہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش میرے بدن کو دنیا میں قینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا، تاکہ جو مقام ان مصیبت زدوں کو یہاں ملا ہے وہ مقام کا حقدار میں ہو جاتا۔ ہم غریبی کو برا سمجھتے ہیں، لیکن اس معنی کر غریبی آدمی کے لیے بہتر ہے، ان کا ہلکا پھلکا حساب ہوگا، اور اس کے بعد 500 سال پہلے مالداروں کے مقابلے میں جنت جائے گا۔ کون مالدار؟ جو مالدار حج کیا ہے، جو مالدار زکات کیا ہے، جو مالدار نماز پڑھا ہے، جو مالدار جنتی ہے۔ ان جنتی مالداروں کے مقابلے میں غریب متقی پرہیزگار 500 سال پہلے جنت جائے گا۔ یعنی اگر کوئی مالدار آدمی نمازی ہے، پرہیزگار ہے، حاجی ہے، جیسے آج صاحب اتنے مالدار، اتنی زمین کے مالک ہونے کے باوجود
وہ نمازی پنجگانہ کے پابند تھے، مخصوص صورتوں کی سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ مزمل کی وہ تلاوت کرتے تھے، درود شریف پڑھا کرتے تھے، اولیاء و صالحین سے محبت رکھتے تھے، اتنے بیگھہ زمین رکھنے کے باوجود وہ مسجد میں اپنے ہاتھ سے جھاڑو لگاتے تھے، اسی لیے مرتے وقت بری موت نہیں دی اللہ نے، پاخانہ روم میں وہ نہیں مرے، وہ تڑپ تڑپ کے نہیں مرے، وہ بے ہوشی کے عالم میں نہیں مرے، وہ صاحب جھوٹ بولتے بولتے نہیں مرے، وہ گالی دیتے دیتے نہیں مرے، جو مسجد میں جھاڑو لگایا ہے، جو نماز پڑھی ہے، جو کبھی کبھی تہجد پڑھا ہے، جو رمضان کے روزے رکھے ہیں، جو اولیاء و صالحین کے مزارات کے پابندی سے حاضری دی ہے، جو سورہ ملک، سورہ یاسین پابندی کے ساتھ پڑھا ہے، تو مرتے وقت جھوٹ نہیں بلکہ زبان پہ کلمہ جاری تھا، اسی عالم کا موت ہوئی۔ اور یہ بہت بڑا شرف ہے، 50,000 ایکڑ زمین رکھ کے مرنا اتنی بڑی بزرگی نہیں ہے جتنی بڑی بزرگی حالت کلمہ پڑھنے کی حالت میں، یعنی زبان پہ کلمہ جاری رہے، حالت ایمان میں موت آ جائے۔ سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑا دھن یہ ہے وہ جو اپنا ایمان بچا کے دنیا سے چلا گیا، ورنہ اگر کافر کوئی مر گیا تو زمین بھر سونا بھی ان کے لیے خیرات کیا جائے تو اس کو ایک پیسے کا فائدہ نہ ہو۔ جیسے کوئی غیر مسلم ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی بدھسٹ ہے جو اسلام نہیں لایا، حالت کفر میں مر گیا، ان کے لیے 50 لاکھ آدمی کو کھانا کھلا دے، ان کی آتما کی شانتی کے لیے 50 گھر سونے کا غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ آیا ہے حدیث میں کہ زمین بھر سونا بھی اگر کسی کافر کی سفارش کے لیے اگر خرچ کیا جائے تو لا یقبل منہ، اس کی طرف سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی حالت ایمان میں مر گیا، حدیث میں آیا ہے کہ 40 آدمی اگر ان کے جنازے کی نماز میں شریک ہوا اور ان 40 مسلمان نے یہ کہا اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ تو بخش دے اس مردے کو، ہمارے زندے ہمارے مردے کو، مطلب جنازے کی نماز دعا ہے، دعائے مغفرت ہے، اور دعائے مغفرت کیا ہے؟ یعنی 40 مسلمان جس میت کے حق میں سفارش کرے کہ اے اللہ اسے تو بخش دے، حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ اللہ تبارک و تعالی 40 مسلمانوں کی سفارش کو قبول کر کے اس مومن کو بخش دے گا۔ اور دوسری حدیث میں لفظ میاں کا لفظ آیا ہے، یعنی اگر 100 آدمی کسی مسلمان کے جنازے کی نماز پڑھے اور وہ 100 آدمی اس کے لیے دعائے مغفرت کرے تو اللہ 100 مومن کی سفارش قبول فرما کے اس کو جنت دے دے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ 3 صف میں جن کے جنازے کی نماز ہو گئی ان کو اللہ جنت عطا کر دے گا، 3 صف میں۔ اسی لیے اگر 5 آدمی رہے تو 2 آگے 2 پیچھے 1 پیچھے، یعنی 3 صف بنے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ 40 آدمی نماز پڑھے تو بخشش کا مزدہ، 100 پڑھے تو بخشش کا مزدہ، 5 آدمی 3 صف میں نماز پڑھے تو بخشش کا مزدہ، ان کی طرف سے 3 بار قل اللہ احد پڑھ کے بیٹا بخش دے تو ان کا ثواب ان کو پہنچتا ہے، غریب اور مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو ثواب پہنچ جائے، کوئی ایک مسجد میں جھاڑو دے دے، ایک بلب لگا دے، پنکھا لگا دے، مدرسے میں بچوں کو ایک کپڑا دے دے، غریب کو ایک ٹائم کھانا کھلا دے، اس کا اجر اس کو ملتا ہے۔ کن کو ملے گا؟ جو حالت ایمان میں دنیا سے مر گیا۔ اور اگر کوئی حالت کفر میں مرا تو زمین بھر بھی گولڈ خرچ کر دیا جائے ان کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے حالت ایمان میں مرنا 50 کھرب کے مکان بنانے سے بڑی کامیابی، حالت ایمان میں مرنا 1000 ایکڑ زمین کے خریدنے سے زیادہ بڑی کامیابی، اگر کوئی سمجھتا ہو اس کو تب سمجھنے والے کے لیے، ورنہ جو بولے سب دھان خس پسری یعنی کچھ نہیں ہوگا، مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ سمجھنے والوں کے لیے حضور فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت نماز دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور دنیا کی ساری سلطنت، امریکہ سے لے کے سنگاپور تک 200 سے زائد ممالک ہیں، ان 200 سے زائد ممالک کی کرنسیز، وہاں کی دولتیں، زمین کے ذخیرے، زمین کے خزانے، سمندر کے ہیرے جواہرات، سب کا چرچا اس حدیث میں ہو گیا۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر فجر کی 2 رکعت نماز ہے ان کے لیے جو اس کو سمجھتا ہو۔
اور جو نہیں سمجھتا ہو ان کے لیے تو 5 ٹکا بہت بڑی چیز ہے. جو 5 روپے کی خاطر جماعت چھوڑ دے, جو 5 روپے کی خاطر نماز چھوڑ دے, جو 50 روپے کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر دے, جو 1,000 روپے کی خاطر جھوٹی گواہی دے دے, جو 5,000 روپے کی خاطر اپنا ایمان خراب کر لے, جو 2-4 ایکڑ زمین کی خاطر اپنے آپ کو بے ایمان اور حرام خور بنا لے, اپنے ایمان کو لوٹنے لٹانے پہ آمادہ ہو جائے, جو ایک چھوکری کی خاطر اپنے ایمان کو تباہ کر دے. بہت سارے لوگ سماج میں ملے, ایک خوبصورت چھوکری سے نیٹ میں پیار ہوا, اب اس کی خاطر وہ اپنا ایمان بدل دیتا. ہاں وہ عورت بولتی ہے گھر چھوڑنا پڑے گا, ہاں چھوڑ دوں گا. عورت بولتی ہے اسلام چھوڑنا پڑے گا, ہاں چھوڑ دوں گا. عورت بولتی ہے ماں باپ کو تیاگنا پڑے گا, ہاں تیاگ دوں گا مگر تم چاہیے. یعنی جو نہیں جانتا ہے اسلام اور ایمان کیا ہے, اللہ رسول کون ہے, وہ تو ایک چھوکری کی وجہ سے اپنا ایمان بیچ ڈالے گا, وہ تو 2-4 ایک ملازمت کی وجہ سے ایمان بیچ ڈالے گا, وہ 2-4 بیگھہ زمین کی خاطر اپنی ایمان بیچ ڈالے گا. لیکن جو ایمان کا مہتو جانے گا پھر وہ وہی کرے گا جو غوث اعظم نے کیا تھا. غوث اعظم کے بازو میں ماں نے 40 سکے سونے کے سل دیے تھے اور کہا تھا بیٹا وقت چاہے جیسا بھی آ جائے مگر جھوٹ مت بولنا. غوث اعظم قافلے کے ساتھ بغداد کا سفر ہے. پہلے قافلے والوں کو لوٹا کرتے تھے ڈکیت, اس لیے آج سے 50 سال پہلے بھی جب پیدل سفر ہوتا تھا لوگ تنہا نہیں بلکہ 10-20-50 لوگوں کے ساتھ سفر کرتے تھے. 800 سال پہلے بھی ڈکیتوں کا راج تھا, قافلہ لوٹا جاتا تھا, اسے تنہا کوئی سفر نہیں کرتے تھے. تو ایک قافلہ بغداد جا رہا تھا, غوث اعظم نے ماں سے اجازت لے کر علم حاصل کرنے کے لیے اسی قافلے والوں کے ساتھ ہو گئے. ماں نے وصیت کی کہ بیٹا قیامت کے دن تم سے ملاقات ہوگی, البتہ میری وصیت کو یاد رکھنا کہ جاؤ علم حاصل کرنا, مگر کسی حالت میں کبھی بھی جھوٹ مت بولنا. ماں کے وعدے کا خیال ایسا رہا کہ 40 سکے سونے کے ڈکیتوں کے سامنے آپ نے ظاہر کر دیا. پوچھا ڈکیتوں نے تیرے پاس بھی کچھ ہے, تو کہا میرے پاس 40 سکے ہیں. کہا کہاں, تو کہا آستین میں میری امی نے سل دیا. جب ڈکیتوں نے جانچ کیا تو باقی 40 سکے ملے. کہا سچ سے بتا دے شہزادے کہ یہ مال تیرا چھپا ہوا تھا. ڈکیتوں سے لوگ مال چھپاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, اور تمہارا مال اتنا سیف جگہ پہ تھا کہ میں تلاشی لینے کے باوجود بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا, لیکن تم نے سچ سچ بول کے اپنے مال کو میرے سامنے ظاہر کیوں کر دیا؟ آخر اس کے پیچھے کیا محرک شکتی ہے؟ غوث اعظم کے تیور نے بتایا تھا کہ میری ماں نے وصیت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا, اور پھر یہ 40 سکے سونے کی حیثیت کیا ہے. غوث اعظم کا انداز ان ڈکیتوں کو سمجھا رہا تھا یہ دنیا ایک ذلیل سی چیز ہے, یہ 40 سکے سونے کی کیا حیثیت ہے. سرکار غوث اعظم اسلامی تعلیم نگاہوں سے نگاہیں ملا کے پلا رہے تھے کہ میرے پیغمبر نے کہا ہے کہ اب دنیا جیفتن و طالبها قلا, یہ دنیا مردار ہے, اس کا چاہنے والا کتا ہے. یعنی جو آخرت کو داؤں پہ لگا کے پیسہ کمائے, جو آخرت کو داؤں پہ لگا کے زمین حاصل کرے, جو بے ایمانی کر کے مکان بنائے, جو اپنے بھائی کو, اپنے سماج کو, اپنے رشتے دار کو ٹھگ کے 2-4-10 بیگھہ زمین کو زیادہ حاصل کرنا چاہے, دوسروں کی زمین پہ مکان بنا لے, دوسروں کی زمین ہڑپ لے, وہ بیچارہ غریب آدمی ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے, تو سماج والا اس کا ساتھ بھی نہیں دے رہا ہے, وہ غریب آدمی ہے, یہاں ہڑپ لے. مگر وہ شخص ایک مری ہوئی بکری پہ ریچھنے والے کتے کے سامان ہے. یہ فرمان کسی دنیا دار کا نہیں بلکہ سارے پیغمبروں کے سردار کا فرمان ہے. اور دنیا جیفتن و طالبها قلا, یہ دنیا مثل مردار کے ہے, اس کا چاہنے والا مثل کتا کے ہے. یعنی مری ہوئی بکری کو کوئی انسان نہیں کھاتا ہے, مری ہوئی بکری کو کتا کھاتا ہے. جو آخرت کو داؤں پہ لگا کے دنیا حاصل کرے اس کی مثال کتوں جیسی ہے, اور جو دنیا حاصل کرے اس کی مثال مردار جیسی ہے. یعنی اللہ رسول کو بھول کے جو زمین حاصل کرے اس کی مثال مردوں جیسی, جو اللہ رسول کو چھوڑ کے پیسہ حاصل کرے اس کی مثال مری ہوئی بکری جیسی, اور جو اس کو کھائے اس کو جمع کرے اس کی مثال کتے جیسی. یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. جن کے پاس 1000 بیگھہ زمین تھی وہ بھی مر گیا, آج ان کی قبر پہ کتا اور جانور پیشاب کر رہا ہے. تو 1000 بیگھہ زمین کا جوتنے والا اس کی ہڈی سڑ گئی, ان کی قبر پہ کتا پیشاب کر رہا ہے. جو 1 بیگھے کا مالک ہے اس کا کیا حال ہے, جو 2 بیگھے کا مالک ہے اس کی کیا حیثیت ہے. جن کے پاس 50 کمرے کا مکان تھا وہ زمین میں 2 گز زمین کے نیچے مٹی کی خوراک بن گیا. جن کے پاس ایک چھوٹا سا کمرہ اس کا کیا حال ہوگا. یعنی ہوئے نام پر بے نشا کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. اگر ہم لوگ پر غور نہیں کیا, اگر غور کریں گے تو آدمی وہی بولے گا جو غوث اعظم نے بولا. غوث اعظم کے تیور نے کیا سمجھایا, 40 سکوں کی حیثیت کیا ہے.
اگر 40 پہاڑ بھی سننے کا کوئی دے دے مجھے اور کہے کہ عبد القادر جھوٹ بول اور یہ سونے کا پہاڑ تم کو دے دیا جائے گا، میں سونے کے پہاڑ پہ تھوک دوں گا مگر جھوٹ سے زبان آلودہ نہیں کروں گا۔ یہ سرکار غوث اعظم کا تیور تھا، اسی تیور نے حق گوئی نے حق پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے، ماں کی وصیت پر عمل کرنے کی وجہ سے ڈکیتوں کے سینے میں ہلچل مچ گئی، کھلبلی سی مچ گئی۔ وہ ڈکیتوں کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہ گئے، ان کے پاؤں تلے کی زمین کھسک گئی، جیسے کہ کوئی ہمارے مرے ہوئے کو زندہ کر دیا ہو، جیسے کوئی ہماری نگاہوں کو کھول دیا ہو، جیسے کوئی ہمیں سچائی کا راہ دکھلا دیا ہو۔ ڈکیتوں نے کہا کہ ماں کے وعدے کا اتنا خیال ہے، میں اپنے رب قدیر کے وعدے کو فراموش کر رہا ہوں اور میں ذلیل سی دنیا حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی دولت کو لوٹ کھسوٹ کر رہا ہوں۔ تم نے عبد القادر میرے ضمیر کو زندہ کر دیا، تم نے میری آنکھیں کھول دی، گواہ رہا کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ انہوں نے توبہ کیا کہ اب زندگی میں جب تک زندہ رہو گا ڈکیتی نہیں کروں گا، جتنے کا مال لوٹا تھا سب کے مال کو چن چن کے واپس کر دیا۔ پھر وہ ایک معمولی سا لباس پہن کے جنگل میں گوشہ نشی ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوا۔ سارے ڈکیت ساتھیوں نے کہا جب ڈکیتی میں تو میرا سردار تھا تو اب نماز اور تقوی اور توبہ میں بھی تو میرا سردار رہے گا۔ چنانچہ سارے ڈکیتوں نے توبہ کیا، اللہ نے ان کی سچی توبہ، آنسو، ان کے رونے دھونے کو اتنا قبول کیا کہ جنت تو وہاں دے گا، اس دنیا میں اللہ ان سبوں کو ولایت کا منصب عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ۔ کوئی سیکھے سرکار غوث اعظم سے، کوئی پوچھے غوث اعظم سے کہ دنیا کیا چیز ہے۔ دنیا کو غوث اعظم نے پاؤں کے نیچے کس قدر روند دیا ہے۔ دنیا باہر رہے حلال طریقے والی، دل کے اندر دنیا نہ رہے۔ وہی سرکار غوث اعظم یہ بیٹھے ہوئے ایک شخص آ کے بولتا ہے کہ حضور آپ کا وہ جہاز، وہ کشتی جو مال سے لدی ہوئی تھی، وہ کشتی دریا میں ڈوب گئی۔ اگر ہم کو کوئی بول دے کہ آپ کی گھڑی جو وہاں وضو خانے میں تھی، راڈو گھڑی 1 لاکھ روپے کی، وہ گم ہو گئی، تو کئی دن تک نیند نہیں آتی۔ میرا موبائل 25,000 روپے کا ہو، اگر گم ہو جائے کئی رات تک نیند نہیں آتی۔ اگر ہماری زمین پہ کوئی ٹٹی بڑھا دے 2 انگل آگے کر کے، کئی رات تک نیند نہیں آتی، جبکہ وہ اگر ٹٹی میں بڑھا کے لگا بھی دیا۔ اگر ہم حق پر ہیں، اگر ہم نے صبر کر لیا تو، اور اگر صبر کر لیا تو بہت سارے مسئلے کا حل ہو جائے گا، یعنی بہت ساری مصیبتوں سے ہم بچ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے نہلے پہ تھیلا ٹھوک دیا کہ تم نے 1 بالش زمین میری ہڑپ لی ہے، میں تجھے اوقات یاد دلاؤں گا، میں تمہیں مار دوں گا، وہ اس کو گولی مار دیتا ہے، مار دیتا ہے اس کو۔ اب اس کے لیے وہ ساری زندگی جیل میں رہتا ہے اور ساری زندگی وہ جیل میں ہی کاٹ دیتا ہے، چونکہ انہوں نے غصے میں مار دیا۔ اس کے لیے 1 بالش زمین کے لیے ٹٹی انہوں نے ادھر لگا دی تھی، مرڈر ہو گیا، زمین اپنی جگہ رکھی، چلا گیا۔ اگر وہ صبر کر لیا ہوتا اس وقت میں، ارے 1 بالش کی زمین کی حیثیت کیا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، بات نہیں سن رہا ہے، سماج والے کو بیٹھاتا ہوں پھر بھی نہیں مان رہا ہے، حق پہ رہنے کے باوجود اگر وہ صبر کر لے تو انعام کیا ملے گا؟ حدیث میں آیا ہے، جو حق پر رہنے کے باوجود لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے وہ لڑائی نہ کرے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن جنت میں اسے جگہ عطا فرمائے گا۔ حق پر رہنے کے باوجود جو لڑائی جھگڑا کو پسند نہ کرے، اللہ اسے عزتوں سے نوازے گا۔ اور یہاں ظلمن لڑائی، جبرن لڑائی، 1 بالش کے لیے لڑائی، مارو دیکھا جائے گا۔ ہاں اس وقت غصے میں تو بولتا ہے مارو دیکھا جائے گا، لیکن جب بعد میں تھانے دار 1 لاکھ لوٹتا ہے، ایس پی کو 2 لاکھ دیتا ہے، پھر 10 سال کیس لڑتا ہے، پھر اس کے بعد جیل ہو جاتی ہے، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ مارو دیکھا جائے گا، اس کا انجام، اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ صبر کا مقام ہے، ذلیل سی دنیا کے پیچھے جو ساری انرجی لاس کرے گا، یہاں بھی حسرت اور مایوسی کے ساتھ رہے گا، سچی خوشی کا منہ کبھی نہیں دیکھے گا۔ مرنے کے بعد ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ عذاب کا اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مومن وہی ہے جو آقا دو جہاں کی تعلیمات کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھتا، بلکہ ہر معاملات میں مصطفیٰ کی شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے قدم اٹھاتا ہے،
صبر سے، قناعت سے، ہمت سے، حوصلہ سے اور اس ذلیل دنیا کو ذلیل سمجھتے ہوئے اپنا قدم آگے بڑھاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جہاز یعنی کشتی مال سے لدی ہوئی اس دریا میں ڈوب گئی ہے، اور کس میں آج کی تاریخ میں کروڑوں کا مال، وہ مال ختم ہو گیا۔ ہمارا چھوٹا سا مال جاتا ہے تو نیند نہیں آتی، بے چین ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں لاکھوں اور آج کے ویلو کا کروڑوں کا مال، چونکہ کہانی 800 سال پہلے کی ہے۔ سرکار غوث اعظم ایک بہت بڑے تاجر بھی تھے، تجارت کرنے کے باوجود ان کی نماز کبھی نہ چھوٹی، تجارت کے باوجود ان کا شریعت سے ایک بالشت قدم آگے نہیں بڑھا۔ 4 بیویوں کی موجودگی میں ایک وقت کی نماز قضا نہیں، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 49 اولاد کی موجودگی میں کبھی چہرے کا رنگ پھیکا نہیں پڑا۔ یہاں 2 بچہ ہے تو ایک کو ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر بنانا ہے، چہرہ کالا کالا ہے، اور جانور کی طرف 12 گھنٹے کھٹنا ہے، نماز سب چھوڑ کر کے اور صرف مکئی اگا کر کے بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے بھوپال اور کوٹا میں اس کی تیاری کروانی ہے بیٹے کے لیے، چاہے روزہ چھوٹے چاہے نماز چھوٹے چاہے زکات نہ دے، پر کوٹا میں تیاری کروانی ہے۔ یعنی بالکل بھینس بن کے جانور بن کے کمانا ہے، اور بچہ ڈاکٹر بن گیا، ڈاکٹر بننے کے بعد ماں کو دھتکار دے، باپ کو مار دے، اور باپ کو دھکا مارے، اور کسی چھوکری سے پیار ہو گیا اسی بھوپال اور کوٹا میں، پھر اسی میڈیکل کالج میں، پھر اسی کو دل دے دیا، اسی کے ساتھ بمبئی میں زمین بیچا، یہ باپ جانور کی طرح کھٹا، یہ باپ مکئی بیچ کے پہایا، اور وہ دل کسی چھوکری کو دے دیا۔ اب وہ چھوکری کا باپ اس کا ابا ہو گیا، چھوکری کی ماں اس کی ماں امی ہو گئی، چھوکری کی بہن اس کی اپی اور اس کی باجی ہو گئی، اور چھوکری کا بھائی اس کا بھائی جان ہو گیا، اور اپنا باپ چاہے وہ رگڑ رگڑ کے ہاسپٹل میں مرے، کوئی ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا نہ ہو، ان کی ماں تڑپ تڑپ کے مر جائے، اپنے بیٹے کو ایک جھلک دیکھنے کے ترس کے مر جائے، مرے اور بوڑھا اور بوڑھا جانے اپنا کام جارے، اس کو چھوکری چاہیے۔ یہ قصور اس باپ کا ہے جو جانور کی طرح کما کے بیٹے کو صرف ڈاکٹر بنانے کا نشہ دماغ میں پالا، جو نماز روزہ چھوڑ کر اپنے بیٹے کو انجینئر بنانے کا سپنا دماغ میں پالا۔ اللہ ناراض ہو جائے، رسول ناراض ہو جائے، شریعت کا قانون سخی ہو جائے، ہم گناہ کریں، سب گرانا ہے مگر بیٹا کو انجینئر اور ڈاکٹر بنانا ہے، پھر اس سے فائدہ کہاں ملے گا؟ سکون تو دیتا ہے رب، فائدہ تو دیتا ہے رب، اولاد کی فرما برداری ملتی ہے رب کی طرف سے، عورتوں کی وفاداری ملتی ہے رب کی طرف سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ دنیا چند دن فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، اور اس دنیا کی سب سے بہترین پونجی نیک عورت ہے، یعنی نیک عورت اگر گھر میں رہے وہ چاہے 10 گھنٹے مزدوری کر کے آپ کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے، جب نیک عورت کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے 8 گھنٹے کا سارا پسینہ خشک ہو جاتا ہے، لیکن یہ نیک عورت کروڑوں میں کسی کو ملتی ہے، سر کے بال نوچنے والی، سر کو گنجا کر دینے والی، ان کے جذبات کو کچل دینے والی، بات بول بول کر چمڑا ادھیڑ دینے والی، اور بات کے تیر سے شوہر کو زخمی کر دینے والی، رتم جتم کرنے والی، لڑائی جھگڑا کرنے والی، شوہر کے خاندان کو کھنگال دینے والی، شوہر کے ماں باپ کو کی توہین کرنے والی، شوہر کی بہن شوہر کے بھائی کے اپمان کرنے والی، اس طرح کی چڑیل تو قدم قدم پہ ملتی ہے، مگر جو شوہر کی ماں کو ماں سمجھے، شوہر کے باپ کو باپ سمجھے، شوہر کے بھائی کو اپنے بھائی سے بھائی سمجھے، شوہر کے گھر کو اپنے گھر سے زیادہ اچھا گھر سمجھے، شوہر کی خوشی کو وہ کروڑوں کے زیورات سے زیادہ اس کو ترجیح دے، ایسی کروڑوں میں کوئی ملتی ہے۔ اسی لیے 99 لوگ تو دکھی ہیں، اپنے گھر میں عزت بچانے کے لیے کچھ نہیں بولتے ہیں، ورنہ اندر سے سارے لوگ دکھی ہیں۔ اللہ کے قانون کو توڑ کر، مصطفیٰ کے قانون کو توڑ کر کوئی چاہے گا کہ میں سکھی رہوں، اولاد سے فائدہ پہنچے، ایسا اللہ کی قسم کبھی نہیں ہوگا۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے تم دنیا میں ہونے پہ اقتدار اپنی خلاف پیغمبر کسے رہ گزیر کہ ہر چیز بمنزل نخواہ رسید۔ مصطفیٰ کے خلاف جس نے بھی راستہ اختیار کیا اس کے حصے میں حسرت، اس کے حصے میں ناکامی، ان کے حصے میں ڈس اپوائنٹمنٹ، ان کے حصے میں نا امیدی، ان کے حصے میں دائمی ناکامی ہی رہے گی۔ خوشی کا منہ کبھی نہیں دیکھ پائے گا، خوشی ملے گی تو چھن بھر کے لیے، وہ بھی دائمی خوشی، سچی خوشی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ آج میرے بچے میرے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں صرف اسی لیے کہ میں نے بچوں کی تربیت میں شریعت کا کوئی خیال نہیں رکھا، میں نے مصطفیٰ کے قانون کو توڑا اور ہمیں صرف ذلیل کی دنیا کو سب کچھ سمجھا۔ بچے کو دعائے قنوت یاد ہو نہ ہو ڈاکٹر بنے، بچہ قرآن پڑھے نہ پڑھے ڈاکٹر بننا چاہیے، بچے کو نماز کے فرائض و واجبات معلوم ہو نہ ہو بلکہ وہ ڈاکٹر بننا چاہیے۔ جہاں ایسی گری ہوئی سوچ رہے گی وہی بچے ماں باپ کو دگا دیں گے،
वही बच्चे नाफरमानी का लिबासा ओढ़ेंगे, माँ बाप की नाक कटवाएंगे, वो समाज की आबरू मिट्टी में मिलाएंगे। इसलिए कि मुस्तफा के कानून को छोड़कर कोई औलाद की फरमाबरदारी का मुंह नहीं देख पाएगा। हाँ, डॉक्टर बनने के साथ साथ ठुट्ठी में इस्लाम पिला दे, मुस्तफा की सुन्नत पिला दे, अल्लाह का कानून उसको बता दे, चाहे जहां भी रहे। बेटा जब बाथरूम जाना तो सर पे कपड़ा रख लेना, पढ़ना 10 घंटे स्टडी करना, नमाज पढ़ने में 10 मिनट लगते हैं, पाबंदी से नमाज भी पढ़ना, रोजाना डॉक्टर बनने के लिए 12 घंटे पढ़ना और जन्नत जाने के लिए आधा घंटा कुरान करीम की तिलावत कर लेना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 10 घंटे पढ़ना और कुरान सिर्फ आधा घंटा पढ़ लेना। कॉलेज जाना 5 घंटे के लिए, अल्लाह के घर में जाना कभी 10 मिनट के लिए, यानी मुख्तसर सा वक्त निकाल के फराइज भी साथ रहे और स्टडी भी साथ रहे। वो बच्चा डॉक्टर भी बनेगा, माँ की पेशानी चूमने वाला, बाप का कोना चूमने वाला फर्मा बरदार बेटा भी मिलेगा। वो छोकरी को दिल नहीं देगा, वो अगर छोकरी बोले कि माँ बाप छोड़ दे, दीन धर्म छोड़ दे, वह छोकरी के मुंह पे थूक देगा और बोलेगा तुम अगर नहीं मिली तो हमें 4 खूबसूरत बीवी अल्लाह अता कर देगा। लेकिन अगर मां नहीं मिली तो दुनिया में कोई मां नहीं मिल पाएगी, अगर बाप नहीं मिला तो दुनिया में कोई बाप दूसरा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बाप का कोई बदल नहीं है, माँ का कोई बदल नहीं है। इस छोकरी का बदल है, अगर मेरे निकाह में कोई औरत है वह मर जाए तो दूसरी शादी मैं कर लूं, वो उसको मैं तलाक दे दूं तो दूसरी शादी मैं कर लूं। बड़े के वक्त अल्लाह ने अगर अदल करने की ताकत दी है, अल्लाह ने सेहत दी है, अल्लाह ने माल दिया है, अदल करने का जिगर है तो 4 शादी कर ले, कोई हर्ज की बात नहीं, बल्कि एक शादी करने वालों से ज्यादा अल्लाह के नजदीक वो सुरखरू होगा, क्योंकि उनकी वजह से 4 औरतों का निवाह हो जाएगा। जब समाज में कसरत से लड़कियां पैदा हो और मर्द की तादाद कम पैदा हो तो वहां कंपनसेशन के लिए इसी मुस्तफा के कानून को कारआमद दुनिया ने समझा है। आज की तारीख में एक हिंदू स्कॉलर बोलता है कभी कभी जंग में मर्द काम आते हैं, मर्द की तादाद घट जाती है, औरतें घर में रहती है, कभी कभी हैजा फैल गया, मर्द की तादाद घट गई, औरतें ज्यादा हो गई, आदमी को 2 बेटा पैदा होता है और 5 बेटियां पैदा होती है। उस जमाने में बताया कि समाज में 4 करोड़ मर्द हैं और समाज में 8 करोड़ औरतें हैं, तो कैसे कंपनसेशन होगा? एक हिंदू स्कॉलर ने कहा था उस समाज को तबाही से, अनारकी से, ज़िनाकारी से, मर्दों को तबाही से बचाने का एक कानून है वो इस्लाम का। इस्लाम के पैगंबर ने जो 4 शादी का आदेश दिया है, अगर उस समाज में उस कानून को नाफिज कर दिया गया तो 8 करोड़ औरतें 4 करोड़ मर्दों में खा जाएंगी, समाज में सुकून मिलेगा, समाज बलात्कारी की आग में जलने से बच जाएगा। यानी वो है कानून इस्लाम। यहाँ क्या कहने का मतलब ये निकला कि एक छोकरी को अगर मैं छोड़ दूं तो वो दूसरी मिल जाएगा, लेकिन माँ को छोड़ दो तो दूसरी माँ कयामत तक नहीं मिलेगी, दूसरा बाप कयामत तक नहीं मिलेगा। ये 100% हमारा कसूर है। मैंने अपने बेटे की घुट्टी में ये बात नहीं पिलाई, मैंने अपने बेटे को ये तो कहा कि बेटा अच्छा से पढ़ना, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना, मैथ पढ़ना, अंग्रेजी स्पीकिंग कोर्स कर लेना, बेटा अच्छा से पढ़ना, कोटा में ना मिले तो दूसरे कोचिंग सेंटर में चले जाना। और हमने कभी बच्चों से खैरियत दरियाफ्त नहीं की कि बेटा तुमने आज फजर की नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, तुमने जोहर पे मस्जिद गए थे या नहीं गए थे, आज तुमने 5 मिनट के लिए भी तुमने कुरान पढ़ा या नहीं पढ़ा। यहाँ पेट ठंडी वाली जिंदगी और उम्मीद करे कि मेरा बेटा मेरे लिए लाभदायक हो जाए, मेरा फरमाबरदार हो जाए, अल्लाह की कसम कभी नहीं होगा। जो पूरब का सफर करेगा और बोलेगा मैं काबा पहुंच जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो। काबा मगरिब की तरफ है और ये पूरब की तरफ जा रहा है। खिलाफे पैगंबर कसे रहे गुज़ीर कि हर चीज बमंजिल नखाहत रसीद। सरकार गौसे आजम ने दुनिया का महत्व बताया, क्या है ये दुनिया। एक हम भी हैं और एक गौसे आजम ने जो जिंदगी गुजारी है, हमने बहुत करामतें सुनी गौसे आजम की कि वो 70 मुरीदों के घर बैक वक्त चले गए, 12 साल की डूबी कश्ती वापस कर दी। जरा इसको भी तो सुनिए। सरकार गौसे आजम इसके कहा गया कि एक कश्ती डूब गई हुजूर आपकी, जिसमें जो माल से लगी हुई कश्ती थी। गौसे आजम खामोश है, वो शख्स सामने खड़ा है। गौसे आजम ने अपनी निगाह नीचे की, फिर निगाह को ऊपर करके कहा अल्हम्दुलिल्लाह। सामने वाले आदमी को हैरत हुई कि जब आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है कि जब कोई मुसीबत आए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाता है, और यहाँ गौसे आजम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। अब इसका मतलब जरूर कुछ होगा, मगर वो पूछने की हिम्मत उससे नहीं हो पाई। मैं पूछ डालूं तो हुजूर आपने अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा। मगर दूसरे दिन जब कोई शख्स आया और कहा कि हुजूर वो कश्ती जो डूबी थी दरिया में,
माल समेत वो कश्ती किनारे लग गई, माल मिल गया। जब गौसे आजम से वो खबर मिली तो गौसे आजम ने फिर निगाह को नीची करके दिल पे निगाह करके नजर उठा के कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक मुरीद ने हिम्मत करके पूछा, आकाए नेमत, माल गुम हो गया, कश्ती डूब गई, करोड़ों का माल चला गया, फिर भी आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये माल करोड़ों का मिल गया, यानी डूबने से वो कश्ती बच गई, डूबी थी फिर किनारे पे आ गई, तो ये खुशी है। आदमी फज्द में आता है, झूमता है, मचलता है कि माल मेरा बच गया, माल मेरा किनारे लग गया। आप इस वक्त भी वही जुमला इस्तेमाल करते हैं जो आपने पहले कहा था। गौसे आजम बताते, मेरी मुरीदों, हिकमत बताते हैं कि जब माल के गुम होने की खबर मिली तो मैंने दिल में झांक के देखा कि मेरा दिल माल के गुम होने पर कहीं नाराज तो नहीं है, ये गमज़दा तो नहीं है, ये रंजीदा तो नहीं है, ये आहो फ़ुग़ा तो नहीं कर रहा है जैसे हमारा दिल उदास हो जाता है जब कोई नुकसान होता है। गौसे आजम का करोड़ों का माल डूबा है, मगर आप कहते हैं मैंने दिल में झांक के देखा कहीं मेरा दिल रंजीदा ये मुनूल खातिर तो नहीं है। मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह माल के डूबने का दिल पर कोई असर नहीं है और दिल अल्लाह के जिक्र में मस्त है, अल्लाह की याद में मस्त है। तो मैंने दिल की उस अच्छी हालत पे कि मेरा दिल उजड़ा नहीं है, मेरा दिल बर्बाद नहीं है। बर्बाद हो वो दिल जो अल्लाह के फैसले पे नाराज रहे, बर्बाद है वो दिल जो अल्लाह की तकदीर पे नुक्ताचीनी करे, बर्बाद है वो दिल जो शरीयत के खिलाफ काम करने पर भी वो खुश रहे और नाराज ना हो, बर्बाद है, उजड़ा हुआ है वो दिल। गौसे आजम कहते मेरा दिल आबाद था कि माल के गुम होने के बाद भी अल्लाह के जिक्र में मस्त था। मैंने दिल की उस अच्छी हालत पे कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और जब माल के मिलने की खबर मिली कि वो कश्ती किनारे लग गई है, आम तौर पर उस मौके से आदमी वजद में आता है, खुशियां मनाता है। तो गौसे आजम फरमाते हैं कि मैंने अपने दिल को फिर झांक के देखा, कहीं ये उछल तो नहीं रहा, माल के मिलने पर कूद तो नहीं रहा, कहीं ये मस्ती तो नहीं मना रहा है, चलो मेरा माल बच गया। गौसे आजम कहते हैं जब मैं दिल में झांक के देखा तो देखा माल के मिलने की भी इनको कोई खुशी नहीं है, कोई हलचल इसमें नहीं है, बल्कि उनको अल्लाह के जिक्र से फुर्सत ही नहीं है। गौसे आजम फरमाते हैं माल के मिलने के बाद दिल में कोई खुशी नहीं, वो दिल अल्लाह के जिक्र में मस्त है। उसी अच्छी हालत पे मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। गौसे आजम ने अपने हाल से, अपने अंदाज से बताया कि मोमिन के बारे में जो मुस्तफा ने कहा था अजबल ले अमरिल मोमिन इन अमरहु कुल्लहु लहु खैर, यानी मोमिन का मामला ताज्जुब खेस अलग अलग है, इनके हर मामलात में भलाई है। अगर ईमान सलामत है तो गरीबी भी उसके लिए बेहतर है, ईमान सलामत है तो खुशहाली भी उसके लिए बेहतर है। इसलिए कि मालदार मोमिनों को जब कोई नेमत मिलती है ये अल्लाह का शुक्र अदा करता है। वह इन असाबत हो सर्रा शकर फकान खैरुल्लाह, मोमिन को नेमत मिलती है यह शुक्र अदा करता है, यह शुक्र उसकी नेमतों को बढ़ा देता है और यह नेमतों का बढ़ना यह शुक्र उसके हाथ में बेहतर है। और मोमिन को जब कानून इलाही के मुताबिक जब कोई कष्ट पहुंचता है, मौत आती है या बच्चा मर जाता है या तबीयत खराब हो जाती है या फसल जल जाती है या फसल का रेट कम हो जाता है या भाई टका दे जाता है, यानी कि किसी भी मुसीबत पे वह सब्र करे तो हुजूर फरमाते हैं कि भाई असाबत हो तर्रा हो सब्र, अगर मुसीबत मोमिन को पहुंचती है तो वो सब्र करता है और ये सब्र इतना बड़ा अजर उसको देता है कि कुरान में आया है इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, दूसरी नेकी करने वालों को गिन गिन कर बदला मिलेगा, मगर जो अल्लाह की दी हुई मुसीबत पे सब्र करता है अल्लाह से बेहिसाब अजर आता है। ये मोमिन के हक में मुसीबत भी बेहतर है, मोमिन के हक में मालदारी भी बेहतर है, क्योंकि जब मोमिन को हलाल तरीके से माल मिलता है इसका शुक्र बढ़ जाता है और यह शुक्र उस माल को में और इजाफा कर देता है। मोमिन को अगर मुसीबत पहुंचती है यह मोमिन उस माल उस मुसीबत को अपने लिए आखिरत की बुलंदी का जरिया समझकर वह सब्र करता है, कफ़ारा सय्यात यानी गुनाहों का कफ़ारा समझ करके टॉलरेंस से काम लेता है
اور یہ صبر ان کے درجات کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ صبر کرنے والوں کا ساتھ سارا سماج چھوڑ دے، سارے رشتہ دار چھوڑ دے، صبر کرنے والے کا ساتھ ساری دنیا چھوڑ دے، مگر اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور اللہ جس کے ساتھ رہے ساری دنیا مل کر اسے نقصان پہنچانا چاہے وہ نقصان نہیں پہنچا پائے گی، اور ساری دنیا مل کے کسی عزت دار کو ذلیل کرنا چاہے اللہ جس کے ساتھ ہے اسے کوئی طاقت ذلیل نہیں کر پائے گی۔ ان اللہ مع الصابرین، مصیبت مومن کے حق میں غریبی بہتر ہے، مگر یہ مومن کو غریبی بری لگتی ہے، اگر یہ چاہ لے تو یہ ہلکا پھلکا مرے گا، مرتے وقت زیادہ صدمہ بھی نہیں ہوگا، ورنہ جو صاحب مال ہوتا ہے مرتے وقت اپنے مکانات کو حسرت سے دیکھتا ہے، الٹ الٹ کے دیکھتا ہے، جب بیمار پڑ کے پٹنہ اور ایمس جانے لگتا ہے اس وقت الٹ الٹ کے گھر بار کو دیکھتا ہے کہ بڑی محنت سے بنایا تھا اور بہت لگن سے بنایا تھا، 20 سال میں بنایا تھا، کھڑا رہ کر کے کھڑکی دروازہ لگایا تھا، گرل بنوایا تھا، پینٹ کروایا تھا، ماربل اور ٹائلز لگوایا تھا، اور سب کو الٹ الٹ کے دیکھتا ہے۔ اب وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری لاش ہی لوٹ کے آئے گی، جب گھر میں مرنے لگتا ہے تو گھر میں سب کو دیکھتا ہے، چھت کو دیکھتا ہے، دیوار کو دیکھتا ہے، بال بچوں کو دیکھتا ہے، جس کی محبت میں نماز چھوڑا تھا، جس کی محبت میں رات رات بھر جاگ کے کھیت میں پانی پٹایا تھا، وہاں کوئی ملال نہ ہوا، رات بھر کھیت میں جاگ کر کے پانی پٹایا، اور یہاں نماز کے لیے اس کو 2-4 منٹ دینے میں اس کو ملال ہوتا ہے، سردی آئے تو نماز چھوڑ دیتا ہے، کام کا سیزن ہے تو نمازی گھٹ گئے ہیں، جو نمازی بیچارہ پرماننٹ 2-4-5 مسجد میں رہتا ہے وہ بھی مکئی لگانے، مکئی کمانے، مکئی میں پانی دینے، کھاد بیج کا مینج کرنے میں لگا ہوا ہے، مسجد اجڑ گئی، 2-4 فوٹا جس کو پاس کھیت نہیں ہے وہی مسجد میں پڑا رہتا ہے، تھوڑا سیزن آیا نماز چھوڑ گئی، سردی آئی نماز چھوڑ گئی، گرمی آئی نماز چھوڑ گئی، وہی آدمی جو رات رات بھر جاگ کے کھیت میں پانی پٹاتا ہے، وہی آدمی جو کڑاکے کی سردی میں رات رات بھر جاگ کر کے وہ کھیت کی حفاظت کرتا ہے، وہی آدمی جو گرمی میں جھلس کر کے اپنے کھیت کو پسند سے کماتا ہے، وہی جو کڑاکے کی دھوپ میں بھی وہ کدال چلاتا ہے، وہاں کوئی صدمہ نہیں، چونکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ دنیا کیا ہے آخرت کیا ہے، اور جن کے نزدیک آخرت بڑی چیز ہے تو پھر تو چاہے کڑاکے کی سردی میں نہانا پڑے، چاہے کڑاکے کی گرمی میں اسے کپڑا پہن کے نماز پڑھنا پڑے، وہ چاہے کاروبار کا نقصان ہو جائے، دکان کا کسٹمر گھوم جائے، چاہے فصل تباہ ہو جائے، وہ جانتا ہے کہ فصلوں کی تباہی نماز کی تباہی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے من فاتتہ العصر کانما فطر اہلہ ومالہ، جس کے عصر کی نماز فوت ہو گئی، بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے گویا اس کا مال اس کی اولاد سب کے سب تباہ، یعنی اس کے عصر کی نماز فوت ہو گئی، اس کے اہل و عیال تباہ ہو گئے، اس کا سارا مان تباہ ہو گیا۔ یہ سمجھنے والوں کے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، بکرا پیٹ بھرنے والے کے لیے، دنیا کو بڑی چیز سمجھنے والے کے لیے یہ سب کچھ نہیں ہے، جس کے اللہ کو وشواس ہے، جس کو جو دوسروں کی موت سے اپنی موت یاد کرتا ہے، جو دوسروں کو قبر میں دفناتے ہوئے اپنی دفن کو یاد کرتا ہے، جو قبرستان کو دیکھ کر اپنا ٹھکانہ سمجھتا ہے، اچانک موت کتنے جوانوں کو لے کے چلی جاتی ہے، اس کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرتا ہے کہ کل میرا نام مردوں میں شامل نہ ہو جائے۔ کینسر کا مریض 10 سال سے تڑ کے گھر میں موجود ہے، اور 18 سال کا جوان گھر سے باہر نکلا پورنیا، وہاں سے ڈیڈ باڈی اس کی واپس آ رہی ہے۔ ایک آدمی کینسر میں مبتلا ہے، 5 سال سے موت کا انتظار کر رہا ہے، موت ہی نہیں آتی۔ یہ 25 سال کا جوان دلی سے اس کی فیکٹری سے اس کی ڈیڈ باڈی بہار واپس آ رہی ہے، یعنی کینسر زیادہ 10 سال سے موت کا منتظر ہے، وہ مر نہیں رہا ہے، 18 سال کا جوان جا رہا ہے۔ روزانہ جوانوں کے مرنے کی خبر آ رہی ہے، روزانہ جوانوں کے مرنے کی خبر آ رہی ہے، اس کے باوجود لوگوں کا سینہ نہیں ہلتا، لوگ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مرا ہے میں نہیں مروں گا، اور پھر اچانک موت اسے دبوچ لیتی ہے، اور سوائے حسرت اور مایوسی کے عالم میں دنیا کو حسرت بری نگاہ سے دیکھ کر کے تڑپ کے اسی حالت میں جاتا ہے۔ اب وہ بولتا ہے کہ مولا مجھے چھوڑ دے، اب مجھے چھوڑ دے، اب میں نیک کام کروں گا۔ وہ کیا بولتا ہے کہ اب مجھے کچھ مہلت دے دے، ابھی موت مت دے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، اب تو تجھے مہلت نہیں ملے گی، مہلت بہت مل چکی، اگر مہلت میں دے دی دوں تو پھر تو کیا کرے گا یہ مجھے معلوم ہے کیا کرے گا، کیونکہ سنکٹ کی گھڑی میں، مصیبت میں جو وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ آدمی پورا نہیں کرتا ہے، وہ تو موت کو دیکھ کے بول رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے اور ہم اب نیک کام کریں گے۔ ہر آدمی یہی سمجھ کہ میں گڈھے میں گرنے والا تھا، میں بچ گیا، مجھے سانپ کاٹنے والا تھا، میں بچ گیا، میرے اوپر میں چھت گرنے والی تھی،
میں بچ گیا، میری ٹرین پلٹنے والی تھی، میں بچ گیا۔ ہر آدمی اگر یہی سمجھ لے کہ میں مرنے والا تھا، میں بچ گیا اور میں بچ گیا تو اب نیک کام کروں گا، اگر ہر آدمی یہی سمجھ لے تو کبھی کوئی پاپ نہیں کرے گا، کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑے گا۔ لیکن آدمی اس قدر غفلت کا شکار ہے کہ سوچتا ہے کہ وہ مرا ہے، میں نہیں مروں گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے داماد ہیں جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، مگر وہ جب بھی قبر کو دیکھتے اتنا روتے تھے کہ داڑھی آپ کی بھیگ جاتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ قبر کو دیکھ کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ عثمان غنی بخشے بخشائے جنتی جس نے 1000 گھوڑا 1000 سونے کا سکہ حضور کی خدمت میں پیش کر کے غزوہ تبوک کے لیے مجاہدین کی مدد کی تھی، حضور نے الٹ کے دیکھتے ہوئے سکے کو دیکھ کے کہا تھا ہاں علی عثمان، اب عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں کرے گا، وہ چاہے کچھ بھی کرے اللہ نے ان کو بخش دیا ہے۔ یعنی عثمان نے جنت خرید لیا ہے۔ وہ جو جنت خرید چکے ہوں، جن کو حضور نے جنت کا مستہ یعنی بشارت خوشخبری سنایا ہو، عشرہ مبشرہ میں ایک نام عثمان غنی کا بھی شامل ہے، جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد مصطفیٰ ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور حضور کے فرمان کو نگاہ کے سامنے اس قدر رکھتے تھے کہ جنت کا ٹکٹ ملنے کے باوجود بھی قبر کو دیکھ کے روتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضور کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد منزلیں جتنی بھی ہیں سب سے پہلی منزل قبر کی ہے۔ اس منزل میں جو پکا گیا تو آنے والی منزلیں سخت ہوتی چلی جائیں گی۔ اس منزل میں جو سوال کا جواب دینے میں کامیاب ہو گیا، چھوٹ گیا قبر کی تنگی سے، آنے والی منزلیں بھی اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ تو میں پہلی منزل یعنی قبر کو دیکھ کے روتا ہوں، اس لیے کہ میرا کیا بنے گا۔ یا کون روتے ہیں؟ یا داماد مصطفیٰ روتے ہیں۔ یا کون روتے ہیں؟ جنت کی سند جنت کے مالک نے جن کو دے دیا ہے وہ روتے ہیں، جن کے نام اعمال میں گناہ بالکل نہیں، کیونکہ ہجرت پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اسلام لانا کفر کے دور کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو اسلام بھی لے آئے، ہجرت بھی وہ کر گئے، ایک بار میں ڈبل ہجرت آپ نے کیا، اور پھر کونین کے مالک و مختار کی دامادی کا شرف بھی حاصل ہے، خلیفہ سوم بھی ہے۔ صرف اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ جان جائیں کہ جنت جانے کے اتنے احساسات ان کے ساتھ موجود ہیں۔ صرف داماد مصطفیٰ ہونا ہی کافی تھا، صرف صاحب ہجرتین ہونا ہی کافی تھا، خلیفۃ المسلمین ہونا ہی کافی تھا، سابقون الاولون میں شامل ہونا ہی کافی تھا، لیکن اتنے سارے اجازات اس کے باوجود اللہ کا ڈر اتنا ہے تو ہم جیسے کروڑوں گناہ کبیرہ کی کیچڑ میں لت پت ہونے والے لوگوں کو کتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں کتنا رونا چاہیے، ہمیں کتنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم نے بزرگوں کا صرف ایک پہلو کرامت کا دیکھا، ہم نے ان کا وہ پہلو نہیں دیکھا جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، جس طرح اللہ کے خوف اللہ کے ڈر سے ان کے شب و روز گزرتے تھے، ان کا وقت گزرتا تھا۔ ان کے پاس بھی بچے تھے، ان کے پاس بھی بیویاں تھیں، ان کو بھی دنیا کی تمنائیں تھیں، ان کو بھی اچھا کھانے پینے کا شوق تھا، لیکن جن کے نگاہوں میں جنت بس جائے، جن کی نگاہوں میں جہنم کی آگ سما جائے، اس کو دنیا کا کوئی درد ان کے پاؤں کو 1 انچ زیادہ حق سے نہیں الگ کر پاتا ہے۔ جن کی نگاہوں میں جنت کا باغ سما جائے، ان کو دنیا کا کوئی سکھ راہ حق سے نہیں ہٹا پاتا ہے۔ یہی پیغام غوث اعظم کے سلسلے کے ایک شیخ نے اپنے مریدوں کو دیا تھا کہ میرے مریدوں 50 کتابوں کے پڑھنے سے بچ جاؤ گے اگر میری 2 بات تم نے گرہ باندھ کے رکھ لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے مرید پہلی بات تو یہ ہے دماغ میں یہ بات بٹھا لے کہ دنیا کا کوئی سکھ، دنیا کا کوئی آرام جنت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ جنت میں ایک بالشت جگہ حضور کے ارشاد